أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. کدھر ہے چمچے حضرات؟ آ گیا، بس مرشد آ گیا. ابھی صحیح ہے. یہ سورہ رعد ہے. رعد فرشتہ ہے یا بادل کی گرج ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. اور سورہ رعد نزول نمبر اس کا ہے 96. سورہ محمد کے بعد نازل ہو چکا ہے. سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا تھا ما کان حدیثا یفترا. یہ قرآن گھڑی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ نے گھڑ کر کے محمد رسول اللہ کو دی ہے یا آپ نے خود گھڑی ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اس وجہ سے اس صورت میں فرمایا کہ تلک آیت الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. جو نعمت آپ کے پاس نازل ہوگی اللہ کی جانب سے قرآن پاک، الحق وہ برحق ہے. تو پہلے آیت میں بتایا تھا سورہ یوسف کے آخر میں کہ غیر اللہ کی جانب سے گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ برحق کتاب ہے. لہذا یہ مناسبت ہے کہ انزل الیک الحق انزل الیک من ربک الحق. یہ آسان اللہ کو بلا کر ربط ہے. دوسرا یہ کہ ما قبل صورتوں میں صرف دلائل تھے، سورہ رعد میں کچھ تمثیلات ہیں. اور عرب کے ہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الکلام المثال، الکلام فی الکلام، المثال فی الکلام، وہ کل ابل بدون العقال ہے. جیسے کہ اونٹ کی رسی نہ ہو تو آپ سے بدک کر کے نکل جائے گا، اور کلام کے اندر مثال ہو تو پھر وہ کلام وہ دیر پا رہتا ہے، بھولتا نہیں ہے، ورنہ بغیر مثال کے بھول جاتا ہے. یہاں توحید کے متعلق بڑی پیاری مثالیں انہوں نے دی ہے اس سورہ رعد کے اندر اور سورہ ہجر کے اندر. اس سورت کا جو دعویٰ ہے، دعویٰ سورت نفی الشرک فی الدعاء، نفی الشرک فی الدعاء یہ موضوع ہے، دعویٰ ہے. بنیادی طور پر اس سورت کے اندر 3 چیزیں بیان ہوں گے. توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے. توحید، رسالت اور قیامت. تلک آیت الکتاب، یہ کتاب اللہ کی آیتیں ہیں. تل کا مبتدا بنے گا، آیت الکتاب اس کے لیے خبر. الف لام میم را، چونکہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اصل الف لام میم ہے، پھر الف لام میم صاد وہ فی صدر کا، انزلنا الیک کیا ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدر کا، تو صاد اس میں لگایا صدر کی طرف اشارہ کہ آپ کے سینہ میں کوئی تکلیف آپ کو نہ ہو. اور یہاں الف لام میم را لگا دیا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اس مناسبت سے را لگائے. تلک آیت الکتاب، یہ آسمانی کتاب کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک، وہ قرآن کہ انزل الیک من ربک، جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، الحق وہ برحق کتاب ہے. یہ الذی انزل الیک موصول صلہ، الذی مرفوع محل مبتدا، الحق اس کے لیے خبر. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون بہ، باوجود اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے کے پھر بھی لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل انہوں نے بیان کیے ہیں. توحید کے دلائل مولانا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمانوں کو اونچا کر دیا. اللہ وہ ہے، الذی خبر بنے گا اللہ کے لیے، جس نے آسمانوں کو اونچا کر دیا، حال کونہا بغیر عمد ترونہا، بغیر پلروں کے اور ستونوں کے کہ جن کو آپ دیکھ رہے ہوں. ترونہا یہ عمد کے لیے صفت ہے، غیر کے لیے مضاف الیہ، یہ حال بنیں گے السماوات سے. آسمانوں کو پیدا کر دیا کہ اس حال میں بغیر کس ستونوں کے جن کو آپ دیکھ رہے ہوں.
ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی علی العرش ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ان کو مسخر کر دیا، آگے سورہ ہجر کے اندر بھی یہی آئے گا، ان کو ہمارے غلام بنایا۔ لیکن غلام بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سورج کو ہر بندہ کہیں، ایک کہے ادھر چلو، دوسرا کہتے ادھر چلو، ایک کہتے ہیں اس روٹ سے چلو، دوسرا ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب تمہاری خدمت میں لگا دیے، تمہاری خدمت میں لگا دیے۔ اب آپ کی خدمت کے اندر گدھے کو بھی لگا دیا اور گھوڑے کو بھی لگا دیا اور اونٹ کو بھی لگا دیے، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو سجدہ کرے، اس طرح نہیں ہوگا۔ وسخر الشمس والقمر، شمس و قمر کو مسخر کر دیا، کل یجری لاجل مسمی الی اجل مسمی، ان میں سے ہر ایک چلتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ الی اجل مسمی، یہ لام الی کے معنی میں ایک وقت مقرر تک چلتا ہے، اور وقت مقرر یہی ہے کہ دنیا کی زندگی جب تک پوری نہیں ہوئی ہے، دنیا کی عمر جب تک باقی ہے، یہ آسمان و زمین اس وقت تک یہ چلیں گے۔ یہ مولانا یجری خبر بنے گا کلوں کے لیے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یدبر الامر الامور کلہا، تمام امور کی تدبیر فرمانے والی اللہ کی ذات، آسمان سے لے کر کے زمین تک۔ یفصل الآیات، نشانیاں بیان کر لیتا ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ یفصل الآیات التی تدل علی وحدانیت اللہ، اللہ کی وحدانیت پر جو دلالت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ بیان کرتا ہے۔ لعلکم توقنون بلقاء ربکم، تاکہ آپ یہ کہ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھیں۔ یہ جو بلقاء جو بعد میں کہہ رہا نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ملاقات یقین ہے۔ لقاء کے اندر لاقی دیکھنے والا، وہ ملقی جس سے ملاقات کر رہا ہے، ان کی زیارت ہوتی ہے۔ اس لیے معتزلہ کا یا شیعوں کا یہ کہہ دینا کہ نہ دنیا میں اللہ کی زیارت ہے نہ آخرت میں زیارت ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لقاء اور ملاقات، فمن کان یرجو لقاء ربہ انہم ملاقو ربہم، تو کتنے جگہوں پر آپ مضاف نکالیں گے؟ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی لقاء، اللہ کی زیارت ہوگی قیامت کے دن۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید آپ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، جس نے زمین کو پھیلا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اے جِبَالًا رَوَاسِيَ، اور مضبوط پہاڑ ان کے اندر گاڑ دیے۔ رواسی راسیت ان کی جمع ہے، اور رواسی کا معنی ثوابت، پہاڑوں کو جمع دیا، جو جمے ہوئے پہاڑ ہیں ان کو لگا دیا زمین میں بطور میخ کے، وَأَنْهَارًا، اور زمین میں نہریں جاری کر دی۔ یہ ہو گیا جی۔ وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اس زمین کے اندر ہر چیز کو دو دو جوڑے بنا دیے، مرد عورت، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، دمبا دمبی، یہاں تک یہ جو درخت ہے، ان درختوں کے اندر بھی نر و مادہ ہوتا ہے۔ نر کھجور ہوتی ہے، مادہ کھجور ہوتی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نر انجیر ہوتا ہے اور مادہ انجیر بھی ہوتا ہے، نر انگور ہوتا ہے، مادہ انگور بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ اور نر کا خوشہ نکال کر کے مادہ میں لگاتے تو پھر عمدہ قسم کا پھل وہ دیتا ہے درخت۔ نر کھجوروں کے خوشے، تعبیر جس کو کہتے ہیں، تعبیر النخل، اس کے بغیر عمدہ کھجور آتی نہیں ہے، سرے سے کھجور آتی نہیں ہے، اگر آتی ہے تو اس کی گھٹلی نہیں ہوتی، بغیر گھٹلی کے بے ذائقہ قسم کا کھارا، بالکل عجیب سا اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یہ من کل ثمرات جعل کے ساتھ متعلق ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن کو رات کی لباس پہنا دیتا ہے، رات کو دن پہ چڑھا دیتا ہے، یا اس کا الٹ ترجمہ کرو، یہ 8ویں پارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، پہلے تفکر ہوگا پھر تعقل ہوگا، اس لیے پہلے یتفکرون ہے، پھر یعقلون، عقل سے آپ کام لے لیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں فکر والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔
وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان، اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں متجاورات جو ملے ہوئے آپس میں۔ آپ نے یہاں نہیں دیکھا ہوگا ہمارے پہاڑوں میں سبحان اللہ یہ ایک ٹکڑا آپ کے کمرے کے برابر سرخ پتھر ہے، اگلے والے کے ہرے رنگ کے پتھر ہے، اگلے رنگ کے کالے رنگ کے پتھر ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کو اللہ کا بھلا کرے کسی لوگوں نے ترتیب سے اس طرح رکھا ہوا ہے۔ یہاں تو وہ پتھر اٹھا کر کے شہر میں لاتے لاکھوں روپے لیتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے، لیکن وہاں الحمدللہ خود بخود جڑے ہوئی ہیں۔ وفی الارض قطع، فی الارض خبر مقدم بنے گا، قطع ٹکڑے ہیں زمین کے، متجاورات جو ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہیں، قریب ہے۔ وجنات کائنۃ من اعناب وزرع ونخیل، اور باغات انگور کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل کھجور کی درخت ہے، صنوان دوہرے تن والے، اور غیر صنوان بغیر دوہرے تنے کے۔ دوہرے تنے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک جڑ ہے، ہاں مولانا، یہ ایک جڑ ہے، اس سے ادھر کھجور کے ایک اللہ کا بھلا کرے تنا نکلا ہوا ہے اور دوسرا ادھر سے نکلا، نیچے بالکل دونوں۔ ایسا کسی نے دیکھا ہے؟ ہو بدبخت ایک غریب ہے کہ جس نے کھجور دیکھا ہے، سمجھے، چونکہ ملک ان کا کھجور والا ہے تو اس لیے اس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ باقی سارے نسوار خور ہیں تو اس وجہ سے کیسے ہاتھ کھڑا کریں گے نسوار کھانے والے لوگ۔ ونخیل، اور کھجور کے درخت، صنوان دوہرے تنے والے، اور غیر صنوان بغیر دوہرے تنے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ یہ اس کا کیمرہ ہے، اس کی 3 ٹانگیں ہیں، یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے، اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دو، نیچے والے کو اوپر کر دو، اس طریقے پر ہوتا ہے کہ دوہرے تہرے چوہرے کھجور کے ایسے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں تنے نکلے ہوئی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جڑ ان کا ایک ہے لیکن ذائقہ ان کا الگ ہے، سمجھے، ذائقہ ان کا الگ ہے۔ اور نہیں سمجھتے تو اس کو سمجھتے نہیں، یہاں سے روٹی بھی یہیں سے جاتی ہے، پانی بھی یہیں سے جاتا ہے، ایک ہی راستہ سے، لیکن نکلتے 2 راستوں سے۔ اس کا تو پتہ ہوگا نا، سمجھے، اس کا تو پتہ ہوگا، یا اس پر بھی ہاتھ رکھنا پڑے گا، سمجھے جی۔ جاتے دونوں ایک راستے سے، نکلتے الگ الگ راستوں سے۔ وفی الارض خبر مقدم بنے گا، پھر قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع، کھیتیاں، ونخل ونخیل کھجور کے درخت ہیں، صنوان دوہرے تن والے، غیر صنوان غیر دوہرے تن والے۔ یہ صفت بنیں گے اس کے لیے، نخیل کے لیے۔ یسقی بماء واحد، ایک پانی سے ان کو پلایا جاتا ہے، یہ بھی صفت بنے گا۔ ونفضل بعضها على بعض فی الاکل، لیکن بعض کو ہم نے فوقیت دی ہے بعض پر، فی الاکل کھانے میں، ذائقہ میں بالکل الگ ہے۔ چونکہ آپ کا ذائقہ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، ورنہ ایک انار کے اندر جو دانے ہوتے ایک انار میں، ان دانوں میں بھی ذائقہ میں فرق ہوتا۔ انار کا ایک حصہ اس کا ذائقہ الگ ہے، دوسرے حصے والے کا ذائقہ الگ ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے عقلوں سے خطاب بھی نہیں ہے، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ان دلائل کے واضح ہونے کے بعد پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں اور آپ کو تعجب ہوگا، تو آپ کا تعجب برحق ہے، آپ ٹھیک تعجب کر رہے ہیں۔ جتنا آپ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر کے بیوقوف ہے۔ آپ کو جو تعجب ہو رہا ہے نا، اور جتنا آپ ان کو بیوقوف سمجھتے یہ تھوڑا ہے، اس سے بڑھ کر کے یہ بیوقوف ہے۔ آئے سمجھیں؟ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ کو تعجب ہو، من انکارہم، ان کے انکار سے، یہ شرط ہوگا۔ وَإِن تَعْجَبْ من انکارہم التوحید، اللہ کی وحدانیت کے اگر یہ انکار کرے تو فَعَجَبُكَ فِي مَحَلِّهِ، آپ کا تعجب بالکل برحق ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ فَعَجَبُكَ فِي مَحَلِّهِ، آپ کا تعجب یہ ہے کہ اپنی جگہ پر برحق ہے۔ کیوں؟ قولہم اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، ان کا یہ قول
کہ جب کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید، کیا ہمیں نیا مخلوق بنا کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ قول ان کا عجب، یہ تو اور زیادہ قابل تعجب ہے۔ ان کا یہ قول اللہ آپ کا بھلا کرے زیادہ اور قابل تعجب ہے۔ سمجھ نہیں ہے؟ جیسے کہ بنیر والوں کی باقی قصے تو میں نہیں سناتا، انگریز کو بتایا گیا تھا کہ بنیر والے بیوقوف ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، بنیر والوں کو بھی فوج میں بھرتی کرنی ہے۔ اور جب وہ آ گئے انگریز تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے سے انہوں نے ایک جیپ جو ہے نا کھڑی کی ہے، اور کچھ لوگ دوڑ دوڑ کر لا کر کے گھاس لاتے جیپ کے سامنے، اور کچھ لوگوں نے بالٹی میں پانی لا رہے کہ جیپ پانی پیے گی۔ انگریز نے کہا کہ جن کی بیوقوفی میں نے سنی تھی اس سے بڑھ کر یہ بیوقوف ہے، لہذا ان کو فوج میں بھرتی کر کے کرنا مجھے کیا ہے، ایسے بیوقوف، سمجھے؟ لیکن بنیر والے کہتے کہ نہیں، ہم بیوقوف نہیں تھے، ہم تھے عقل مند، لیکن ہم نے انگریز کو بیوقوف بنایا، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ انگریزی فوج میں نہ جائیں، اس کو ایسا بیوقوف بنایا کہ وہ سمجھے کہ یہ بیوقوف ہے، حالانکہ یہ بیوقوف ہے نہیں، سمجھے؟ یا جیسے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جو نواب رئیسانی جو تھا، یہ بیوقوف نہیں، اس نے پوری دنیا کو بیوقوف بنایا، یہ بیوقوف نہیں ہے۔ آپ سمجھے نا؟ جیسے کہ بلوچستان میں 14 اگست کو پاکستانی جھنڈے کو لہرانا ہے، اب بڑے بڑے فوجی کہتے کہ آپ کو جھنڈے لہرانا ہے، آپ ٹھیک 9 بجے آئیں گے، جھنڈے لہرائیں گے عوام کے سامنے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے کہ تم کس قسم کے وزیر اعلیٰ ہو۔ اور بلوچ قومی پارٹیاں کہتی ہیں کہ اگر تم نے جھنڈا لہرایا تو اس عوام کے خون کی بھی ندیاں بہیں گی، تمہارے خون کی بھی ندیاں بہیں گی، اور وہ اس طرح کر سکتے۔ اب تم لوگ جو یہاں عقل مند بیٹھے ہو، اس کی کوئی تطبیق دے دو۔ بولو، کوئی صورت اس کی نکالو تم لوگ کہ عیسیٰ بھی راضی رہے، موسیٰ بھی راضی رہے۔ دیکھیں نا، یہ تمہاری عقل مندی کی تم تفسیر بھی پڑھتے ہو، جس کو تم بیوقوف سمجھتے ہو، لیکن اس نے منٹ میں اس کا حل نکالا، اور وہ گیا جھنڈے لہرانے کے لیے گیا، اس نے بلوچوں کو پہلے سے کا فکر نہیں کرنا، اور جا کر کے وہاں سے کہا ہے پیٹ میں درد ہو رہا، گر پڑا، سخت اس کو اٹھا کر کے اسپتال لے گئے، اور پورے دن اسپتال میں رہا۔ 14 اگست خود بخود گزر گیا۔ فوجی بھی راضی رہے اور بلوچ بھی، فوجی بھی راضی رہے اور بلوچ بھی راضی رہے۔ یہ کمال نہیں ہے؟ یہ کمال ہے۔ جھنڈا اگر لہراتا، بولو جھنڈا نا، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک آدمی آپ کو پکڑتا ہے اور کہتا کہ بولو طالبان ٹھیک ہے یا ہم لوگ فوجی لوگ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کہیں گے طالبان ٹھیک ہے، اگر وہ فوجی ہوگا تو تمہاری کھال اتار دے گا، اور اگر آپ کہیں کہ فوجی ہے، فوجی ٹھیک ہے، تو اگر طالبان کا ہوگا تو تمہاری کھال اتار دے گا۔ وہ سول ہوا، اس میں کیا کرو گے؟ دیکھا آپ نے؟ اس لیے اس نے اچھا کیا، ایک آدمی کو پکڑا کہ طالبان برحق ہے یا یہ ہے کہ ہم لوگ فوجی لوگ برحق ہے۔ اس نے کہا تم دونوں کے دونوں برحق ہو، اصل خنزیر کے بچے ہم ہیں۔ بولو، تم دونوں کے دونوں کیا ہو؟ برحق ہو، اصل خنزیر کے بچے ہم ہیں۔ تو تیسرا راستہ غریب نے نکالا نا۔ بعض لوگ بیوقوف نہیں ہوتے جن کو آپ بیوقوف سمجھتے، لیکن یہ ہے بیوقوف۔ یہ وَإِن تَعْجَبْ عَنْ إِنْكَارِهِمْ التَّوْحِيدَ، اور اگر آپ کو تعجب ہے کہ یہ توحید کا انکار کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ فَقَوْلُهُمْ، دیکھو فَقَوْلُهُمْ، ان کا یہ قول کون سا؟ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ ہمیں نیا سا مخلوق بنا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ قول یہ عجب، یہ زیادہ قابل تعجب ہے۔ تو قولہم مقول، یہ قول ہے، اور أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا یہ اس کے لیے مقول بنے گی، یہ بنے گا مبتدا، اور عجب خبر مقدم ہے۔ یہ تعلیل ہے اس محذوف کی۔ وَإِن تَعْجَبْ عَنْ إِنْكَارِهِمْ التَّوْحِيدَ، یہ توحید کا انکار کرتے ہیں اور آپ تعجب کرتے ہیں۔ فَعَجَبُكَ فِي مَحَلِّهِ، تو آپ کا تعجب اپنی جگہ پر برحق ہے۔ یہ تو اور بے وقوف ہے،
آیا سمجھ مولانا؟ خیال کر لینا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، یہ اذا کنا ترابا یہ محلاً منصوب ہے اور عامل اس کا محذوف ہے۔ قولہم انبعث اذا کنا ترابا، قولہم ان کا یہ قول انبعث اذا کنا ترابا، کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اس لیے کہ مشرکین کا عقیدہ یہی تھا کہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد ہم ختم ہو گئے۔ اور اِنَّا لَكَائِنُونَ فِي خَلْقٍ جدید، یہ اس کے لیے وضاحت ہے، یہ تفسیر ہے مولانا۔ اب یہ مقول بنیں گے قول کے لیے انبعث اذا کنا ترابا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید، اب یہ مقول بن گئے قول کے لیے، قول مبتدا مؤخر ہے اور عجب و خبر مقدم ہے۔ خیال کریں مولوی صاحب، ٹوپی نہ گرے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا ہے، یہ مبتدا خبر ہے دونوں۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی لوگ ہیں کہ توق ہوں گے ان کی گردنوں کے اندر۔ الاغلال مبتدا ثانی، کائنۃ فی اعناقہم، یہ خبر، پھر یہ خبر بنیں گے اولئک کے لیے، توق ہوں گے ان کے گردنوں کے اندر۔ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی حماقت تو دیکھ لو، حماقت تو دیکھ لو کہ یہ بدحالی کو اللہ کا بھلا کرے، اور یہ ہے کہ سننے کے باوجود پھر بھی بدحالی کو چاہتے اور عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور آپ سے جلدی میں بدحالی کو، قحط سالی کو مانگیں گے، قبل الحسنۃ، خوشحالی سے پہلے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ عذاب کو اور بدحالی کو اور قحط سالی کو جلدی میں مانگتے ہیں، قبل الحسنۃ، خوشحالی سے اور نعمت سے پہلے، عافیت سے پہلے، یا کہہ دو کہ بیماری کو مانگتے ہیں قبل الحسنۃ، عافیت سے پہلے۔ حالانکہ وقد خلت من قبلہم المسولات، ان سے پہلے سزائیں گزر چکی ہیں، ہم لوگوں المسولات العقوبات لامثالہم، ان جیسے نافرمانوں کے لیے گرفت گزر چکی ہے۔ جو بھی کسی بھی زمانے کے اندر نافرمانی کرتا رہا ہے، اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، کسی حد تک چھوڑا ہے، پھر اس کو پکڑا ہے۔ ایک آدمی شراب بھی پیے، زنا بھی کرے، ڈاکہ بھی ڈالے اور قتل بھی کرے، بدکاری بھی کرے، اور پھر یہ کہے کہ نہیں میں عافیت سے رہوں گا، یہ اس کی حماقت ہے۔ کبھی نہ کبھی اللہ اس کو مبتلا کرے گا۔ وقت خلت من قبل مسولات، یہ حال بنے گا اللہ کو یستعجلون کی ضمیر فاعل سے، حالانکہ ان سے پہلے گرفتیں گزر چکے ان جیسے لوگوں کے لیے سزائیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ مَعَ ظُلْمِهِمْ، باوجود ان کے ظلم کے اللہ بخشنے والا ہے، لیکن کاش کہ کوئی اپنے گناہوں کی بخشش تو چاہے اور توبہ تو کرے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالَفَهُ، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو سخت پکڑتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالَفَهُ، جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہی پرانا بکواس ہے جو بار بار آپ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی معجزہ نبی پر نازل کیوں نہیں ہوتا؟ معجزہ تو ہوتے ہیں لیکن آیۃ مخترعۃ مطلوبۃ، ان کی فرمائشی معجزہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لولا انزل، یہ لولا تحزیز کے لیے، لولا انزل علی محمد آیۃ کائنۃ من ربہ، اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ تو معجزہ تو نبی پر سینکڑوں آ چکے ہیں، لیکن ہم جس قسم کا معجزہ کہیں اس قسم کا معجزہ۔ انما انت منذر، اللہ نے جواب دیا معجزہ اتارنا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام ڈرانا ہے کافروں کو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہنما گزر چکا ہے، ہم نے آپ کو ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا، آپ کا کام صرف ہدایت ارات الطریق ہے، عیسیٰ علیہ المطلوب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک ہادی گزرا ہے، تو آپ بھی اسی طرح حاضر۔ یہ اور عقیدہ توحید پر دلیل ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے ما تحملہ کل انثی، اپنے رحم کے اندر جو مؤنث اٹھاتی ہے، چاہے وہ بکری ہو یا وہ گائیں ہو یا یہ کہ وہ خاتون ہو، کوئی عورت ہو، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ کو پتہ ہے، کالا ہے یا گورا ہے، ہاتھ اس کے بن گئے، ناک اس کے بن گئے، یا کیا ہو گیا بال اس کے بن رہے، شکل اس کی بن رہی ہے، کیا بن رہا ہے۔ 2 آدمیوں نے، 2 لاکھ انسانوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر دی، آج فرض کر لو 2 کروڑ نے ہم بستری کر دی آج کے دن، ہفتے کے دن، اور سب کو حمل ٹھہر گیا، لیکن فیصلے ہو گئے، اس کا بچہ کالا، اس کا گورا،
اس کا سرخ، اس کے 5 فٹ کا، اس کے قد اتنی بنے گی، اس کی قد اتنی بنے گی، کسی کے ہاتھ بن رہے، کسی کے پاؤں بن رہے، کسی کے کان بن رہے، کسی کے کیا بن رہے، یہ سب اسی کے اشارے سے بن آیا سمجھ مولانا؟ یہ اللہ یعلم ما تحملہ موصول صلہ مفعول بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ما تحمل کل انثی اپنے رحم کے اندر یہ ہے کہ مؤنث اٹھاتی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا جانور ہو، وما تغیظہ الارحام، اور رحم جن کو گھٹا دیتا ہے، رحم جن کو گھٹا دیتا ہے خون وغیرہ کی وجہ سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کچھ عوارض پیش آتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، وما تزداد، اور جہاں خون جمع ہو جاتا ہے اور اس رحم میں رحم جو بڑھ جاتے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کمی بیشی کو بھی جانتا ہے، زیادتی کو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقدار پہ پیدا شدہ ہے۔ عندہ خبر مقدم ثابت قائل، کل شین عندہ بمقدار، بلکہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، عندہ حال بنے گا کل، اور بمقدار، مقدار یہ خبر ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادت، وہ عالم الغیب ما غاب عنکم، جو تم سے غائب ہو، ورنہ اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اللہ کو جو عالم الغیب کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کہ حافظ صاحب کیا حال ہے، تو حافظ کہنا تو اس کو تو اپنے حافظی کا تو پتہ ہے، سمجھ رہی میں؟ کہ عالم الغیب ما غاب عنکم، جو مخلوق سے غائب ہے ان کو بھی جانتا ہے، وہ شہادت ہے، اور مخلوق کے سامنے جو چیزیں وہ بھی۔ یہ خبر اول بنے گا ہوا کے لیے، الکبیر المتعال، بڑی اونچی ذات ہے اور بلند و بالا ہے، الکبیر بہت بڑی ذات ہے، المتعال عالی شان ہے، تعالی یتعالی تعالون تعالین تعالیون تعالن، سمجھے؟ المتعالیون، متعالیون سے متعال ہو گیا۔ اب دیکھو، من اسر القول، جو تم میں سے کسی بات کو چھپاتا ہے، من اسر القول، کسی بات کو چھپاتا ہے، ومن جہر بالقول، جو کسی بات کو ظاہر کر لیتا ہے، جو اپنے دل میں سوچتا ہے، اسر القول، ومن جہر بھی، جو ظاہر کر لیتا ہے، ومن ہوا مستخفٍ باللیل، اور جو اللہ آپ کا بھلا کریے راتوں میں چھپا ہوا اپنی باتوں کو چھپاتا ہے یا خود راتوں میں چھپا ہوا ہے، ومن وسارب، یہ من پر عطف ہے، من سوا منکم، وسارب بالنہار، اور دن میں جو ظاہر کرنے والا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جانے والا، یہ سب کے سب سواء مستغون منکم، یہ برابر ہے اللہ کے سامنے، سمجھ رہی میں؟ اللہ کے سامنے بالکل برابر ہے۔ اڑے کچھ والا پڑھا نہیں پڑا، جیسے کہ آپ پیٹ کا بچہ مجھ سے چھپا ہوا لیکن دوربین والے کو نظر آتا ہے، اور وہ آدمی جو پہاڑ پہ کھڑا ہے مجھ سے تو چھپا ہوا، میرے لیے اور آپ کے لیے چھپا ہوا، لیکن دوربین والے کے سامنے بالکل ایسا ہے۔ جو دوربین دیکھیے بہت بڑی بات ہے، نسوار کا ڈبہ آپ نے دیکھا ہوگا، بس سمجھ رہی ہے؟ دوربین، سمجھے؟ ایک آدمی دور سے آ رہا ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں معلوم نہیں کہ کیا ہے، سمجھے؟ دوربین والے کے سامنے ایسا ہے جیسے کہ یہ کیمرہ آپ کے سامنے۔ سواء منکم، آپ نے غور کیا، من اسر القول، فعل با فعل مفعول بھی صلہ ہوگے من کے لیے، ومن جہر بھی اسی پر عطف ہے، ومن ہوا مبتدا مستخفٍ باللیل، اس کے لیے خبر، یہ بھی صلہ، اس کا بھی عطف ہے من اسر القول پر، اور ہو گیا مولانا۔ اور وسارب بالنہار، اب سارب کا عطف ہے، ومن ہوا سارب کہہ دو، یا سارب کا عطف خود من پر ہے، اور من چونکہ مبتدا ہے تو اس وجہ سے یہ سارے کے سارے مبتدا بنیں گے، سواء منکم، یہ اس کے لیے خبر مقدم ہے، خیال کر لینا مولانا۔ لہو معقبات، ان میں سے ہر شخص کے، لہو معقبات، چاہے بات چھپا رہا ہے یا زور سے کہہ رہا ہے، یا یہ کہ راتوں میں چھپا ہوا یا دن کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہے، لہو ان میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، فرماتے کہ اس کے پیچھے لگنے والے فرشتے ہیں، فرشتے اللہ کا بھلا کرے، آگے پیچھے نگران اس کے مقرر ہے، یحفظونہ، یہ کہ لہو معقبات پیچھے من بین یدیہ ومن خلفہ، یا کہہ دو کہ فرشتے اس کی حفاظت میں پے در پہ آتے رہتے ہیں، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ومن خلفہ، پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، اور اللہ کی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، عذاب سے اس کو کسی طریقہ پر اللہ کی، یا اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کرتے، یحفظونہ لامر اللہ، اللہ کے حکم کی وجہ سے، من امر اللہ کا معنی بامر اللہ،
اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کی حفاظت کرتے۔ اب مولانا معقبات من بین یدیہ ومن خلفی، معقبات کے ساتھ متعلق، یحفظون من امر اللہ، معقبات کے لیے صفت ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، اور لہو ثابتات کائنات حاصلات موجودات مستقرات، یہ خبر مقدم ہے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کسی قوم کی نعمتوں کو، اس کی حالت کو بدلے گا نہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ جو حالت ان پر یہ کہ طاری ہوگی اس کو خود نہ بدلے۔ اما لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی کی بے دینی کو نہیں بدلے گا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ جو بے دینی ہے اس کو اللہ کا بھلا کرے وہ طاعت سے خود بدلیں گے تو اللہ بھی ان کے ساتھ دے گا، اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ ما ثبت بقوم، یہ ہے اللہ کا مفعول بھی بنے گا، یغیر حتی یغیروا ما ثبت بانفسہم، یہ متعلق ہوگا لا یغیر۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، فَلَا مَرَدَّ كَائِنٌ لَهُ، اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں، اس کو رد کرنے والا نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن وَالٍ، اور ان کے لیے کوئی حامی اور دوست نہیں ہے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ لہم خبر مقدم بنے گا، من والن میں من زائدہ ہے اور والن مبتدا مؤخر ہے۔ وما لہم من والن یلی امورہم، جو ان کی امور کی نگرانی کرے اور ان کے دوست بن جائیں۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہ خدا ہے کہ جو تمہیں بجلیاں بھی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم خوف کر رہے ہوتے، اس حال میں کہ تم امید رکھ رہے ہوتے۔ وینشئ السحاب الثقال، اور بادلوں کو بلند بھی کر دیتا ہے، بھاری بھاری قسم کے بادلوں کو اوپر لے جاتا ہے۔ مولانا بارش میں دو چیزیں ہوتی ہے، بارش جب آتی ہے، بادلیں آتی ہے، اس میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس میں توقع امید بھی ہوتی ہے۔ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی سیلاب نہ آ جائے اور تباہی نہ ہو جائے، اور اس کی توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ اللہ بارش برسائے گا اور ہماری حالت ٹھیک ہو جائے گی، ملک کے اندر قحط سالی ختم ہو جائے گی اور آبادی اور آسودگی آ جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا؟ یہ اس وقت جب کہ آپ ان کو حال بنائے، یریکم کم سے حال بنائے، هو الذی یریکم البرق، اللہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، بادل کی بجلیاں، حال کونکم خائفین وطامعین، در حال کہ تم ڈر رہے ہوتے ہو، وطامعین، اور امید بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بادل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اور وینشئ، اس کا عطف ہے ینشئ کا یری پر، اور بادلوں کو، بھاری بھاری بادلوں کو اللہ اوپر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں جو بات میں آپ سے عرض کروں گا صرف 2-3 آدمی سمجھیں گے، باقی سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر بندے کا سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ خود بڑے لوگ ہیں۔ اگر خوفاً و طمعاً کو آپ حال بنائیں یریکم سے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ خوفاً و طمعاً، ان کو آپ مفعول لہو بنائیں یوری کے فاعل سے، اور ارا یوری اس کا فاعل اللہ ہے جو الذی کی طرف راجع ہے ضمیر، وہ اللہ جو بجلی تمہیں دکھاتا ہے اس لیے تمہارے ڈرانے کے لیے اور تمہاری امید کے لیے، سمجھے؟ تمہاری ڈر کی وجہ سے اور تمہاری امید کی وجہ سے۔ جیسے کہ آپ کہتے کم تو اکرام لزید، میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے نا، ہو گیا؟ تمہارے ڈر کے لیے، ڈر کی غرض سے اور امید کی غرض سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بجلی کو یہ کرتا ہے، تمہیں دکھاتا ہے، ہو گیا؟ یہ مفعول لہو بنے گا۔ اب جب کہ مفعول لہو بنے گا تو خوف یہ ہمارا کام ہے، طمع یہ ہمارا کام ہے، اور یوری کا فاعل اللہ ہے، جبکہ قانون یہ ہے مفعول لہو اور فعل مذکور کا فاعل ایک ہوتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ مفعول لہو اور فعل مذکور کا فاعل ایک ہوتا ہے۔ کم تو اکرام لزید، فعل مذکور قیام ہے، اس کا فاعل بھی متکلم ہے، اور اکرام مکرم، اکرام کرنے والا بھی متکلم، اکراماً مفعول لہو ہے، یہ بھی ایک فعل ہے، اس کا فاعل بھی وہی متکلم ہے اور قیام کا فاعل بھی وہی ہے، سمجھتے ہیں؟ اور یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، یوری کا فاعل اللہ ہے اور خوف کا اور طمع کا فاعل مخلوق ہے۔ معنی یہ ہو گیا کہ فعل مذکور اور اللہ کا اور مفعول لہو کا فاعل ایک نہیں ہوا، اس کے باوجود یہ مفعول لہو ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ علامہ منور شاہ کشمیری نے اور ان حضرات نے ہمارے نے نحو پر حملہ کیا کہ یہ نحوی اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں۔
اچھا پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ سمجھ میں اس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، قرآن میں اس قسم کے سینکڑوں مثالیں ہیں، سمجھے؟ یہ حال ہے ہماری استعداد کی، سوائے ایک دو ساتھیوں کی کوئی ہاتھ اٹھا بھی نہیں رہا، اس لیے کہ آپ نے رٹے لگائے ہیں نا، رٹے والا تو ہوگا بھی اسی طرح۔ ارے کچھ پہلے پڑھا مولانا، جو رٹا لگائے تو رٹا والا تو ہوگا بھی اسی طرح۔ ایک مثال چوتھے پارے میں نے آپ سے عرض کیا، وہاں مثال چھٹے پارے میں مفعول ماہو کا عرض کیا، یہاں مفعول لہو کا، سینکڑوں اس قسم کی مثالیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مطبوع ہے، نحو اس کا تابع ہے، یہ نہیں ہے کہ نحو کے لیے اللہ کا بھلا کرے آپ ہیرا پھیری کریں گے، سمجھے؟ یہ اس سے باہر ہے۔ وہ الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اور بادلوں کو بھی بلند کر لیتا۔ آپ کو میں 8ویں پارے میں بتا چکا ہوں کہ صحاب صحبتوں کی جمع ہے، اور دلیل یہ کہ الثقال ثقیل اس کی صفت آ گئی جمع، لیکن مفرد کا وزن ہے، تو اس لیے سقنا ہو مفرد ضمیر اس کی طرف لوٹایا تھا سورہ اعراف کے اندر، آپ کو یاد ہوگا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ چیزیں جب یاد نہیں ہوتی نا تو یہ حدیث کے شارحین بعض لوگ اتنی فضول باتیں کرتے ہیں مولوی صاحب، قسم خدا کی، بس آدمی کا وقت ضائع کرتے اور کچھ نہیں ہوتا، سمجھے؟ یہ قواعد نہیں ہوتے نا تو بعض شارحین یہ اردو والے علوم کی تو میں بات کرتا بھی نہیں، لیکن جو عربی لکھتے رہتے وہ بھی حدیث میں کوئی بات آتی ہے تو بسا اوقات وہ نحو کے خلاف ادھر ادھر مارتے رہتے ہیں، اتنا بہترین آسان اس کے جواب موجود ہوتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد یہ کہ وہ آپ کی تسبیح پڑھتی ہیں آپ کے حمد کے ساتھ، یہ رعد فرشتے مولانا۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور ملائکہ یہ رات پر عطف ہے، وَيُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ لِأَجْلِ خِیفَتِهِ، آپ کی ہیبت کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے، من اجلی، فرشتے بھی تسبیح پڑھتے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، بجلیوں کو بھیج دیتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا، ان کو پہنچا دیتا ہے، من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس پر یہ کہ مصیبت بھی لائے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، لوگ اللہ کے بارے میں لڑتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ شدید المحال ہے، وہ سخت گرفت والا ہے، وہ شدید المحال ہے، وہ سخت طاقت والا اور سخت گرفت والا ہے۔ لہو دعوت الحق، اب آپ نے دیکھا کہ یہ ساری صفات اسی کی، تو سچائی کی دعوت، صرف سچائی کی پکار اسی اللہ کو روا ہے۔ لہو دعوت، اسی اللہ ہی کے لیے لہو دعوت الحق، دعوت حق یعنی سچا پکار صرف اسی کو، اس کو انہی کا خاصہ ہے، چونکہ خبر کو مقدم کر دیا، اللہ ہی کا ہے، سچا پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے، بس یہ ہو گیا۔ لہذا جن غیر اللہ کو تم پکارتے ہو وہ دعوت الحق نہیں ہے، بلکہ وہ دعوت الکذب ہے جی، سمجھ؟ سچا پکارنا اس معبود کو پکارو کہ جس کے پاس کچھ طاقت ہو، ورنہ میں نے عرض کیا کہ گئے پیر صاحب کے پاس گیا کہ میرے اب کچھ مشکل کچھ آ گئے، دیکھا کہ پیر کانا ہے، اور پھر اس کے مرید کو جو اصل دربانی تھا وہ نابینا ہے، ایک اور مرید کو دیکھا کہ جو اس کا وہ ہاتھوں سے اللہ کا بھلا کرے شل تھا، ایک اور مرید کو دیکھا کہ اس کی ٹانگ نہیں ہے، تو سندھی میں بڑی بری قسم کی گالی دی، سمجھے؟ بری قسم کی، کہ ہی مکھے چھانٹیں دو، ہی وہ لفظ میں نہیں بولتا، ہی مکھے چھانٹیں دو فلان، آگے فلان میں نہیں کہتا، رمضان ہے، ہی مکھے چھانٹیں دو جن جو پنج حال ڈسبو، اس کی اپنی حالت تو دیکھو، پیر خود کانا ہے اور اس کا جو اصل دربان خلیفہ ہے وہ نابینا ہے، اور ایک خلیفہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، ایک کے پاؤں نہیں ہے، یہ وری میں کو پٹر نہیں دو، یہ مجھے بیٹا دے دے گا، اسی کو پکارو جی، سمجھے بھی جن؟ یہ پکارنے کی چیز ہے کہ تم ان کو پکارو، یہ غائبانہ تمہاری مدد کو پہنچے گا، ہماری حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لہو دعوت الحق، ان صفات کے بعد سچا پکارنا اور حق پکارنا صرف اللہ ہی کا، لہو خبر مقدم بنے گا۔ والذین تدعون من دونہ، والذین یدعونہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے، موصول سے مبتدا بنے گا، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ ان کی اللہ کا بھلا کرے بات کو قبول نہیں کر سکتے، یہ ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، الا استجابتاً کائنتاً کباسط کفے،
اس طرح قبول کرنا جیسے کہ کوئی اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے ہو، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ فاہ تاکہ پانی اس کے پاس آ جائے، ما هو ببالغی حال یہ کہ پانی اس کے منہ کو نہیں پہنچے گا، اس کی طرح، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار اور کافروں کی عبادت، دعا کا ترجمہ عبادت سے، کافروں کی عبادت ہمیشہ ضائع جاتی ہے، اس طریقہ پر مشرک کافر ایک ہی چیز ہے۔ مولانا کنویں کے اوپر جاؤ، کنویں کے اوپر جاؤ اور کہو اے پانی آ جا، اے پانی آ جا مجھے پیاس لگی ہے، اے پانی آ جا، ہاتھ، تو یہ پانی آئے گا نا آپ کے پاس؟ خاک آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو فرمائیں کہ یہ لوگ جو قبر والوں کو پکاریں گے، پانی محتاج ہے، نہیں آ سکے گا اوپر، جو قبر میں پڑا ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے نہیں آ سکے گا، وہ تمہاری فریادی کیا کرے گا، خود پڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہندو کہتے ہیں مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے، ہمارے بت ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ہم کھڑے کو پوجتے ہیں اور تم زمین کے اندر پڑے کو پوجتے ہو۔ ہم تو کھڑے کو پوجتے ہیں اور تم جو زمین کے اندر پڑا اس کو پوجتے ہو۔ اور میں نے مذاق میں آپ کو بتایا، والکھڑا خیر من الپڑا، بولو والکھڑا خیر من الپڑا، یہ تو کھڑا تو پھر بھی اچھا ہے، ہمارا بت تو ہمارے سامنے کھڑا ہے، تمہارا تو زمین میں پڑا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس لیے جو قائم ہے، جیسے کہ آگے آئے گا، افمن هو قائم علی کل نفس الحی القیوم، جو ہر چیز کا نگران ہے اور قائم ہے ہر چیز کا نگران، اس کو نہیں پکارتے ہیں، اور جا کر کے جو زمین میں پڑا ہوا اسی کو پکارتے ہیں، یا درخت کو کہ اگانے میں، اس کے اگانے میں درخت اپنا محتاج، سمجھے؟ یہ مستونگ میں ایک درخت ہے، ہندوستان کے لوگ اس کو پوجنے کے لیے آتے ہیں۔ مستونگ کا کوئی ہے؟ ہاں، آپ نے دیکھا ہے؟ بس یہ دیکھا ہے آپ نے؟ یا ذبح کر دوں گا تجھے، سمجھے؟ یہ ہمارے مولوی شعیب وغیرہ، سمجھے؟ تو ان کے ہاں یہ بتاتے ہیں سردیوں کے اندر اس کے پتے، سردیوں کے اندر وہ خشک نہیں ہوتا، بلوچستان کے سارے درخت خشک ہوتے ہیں، وہ خشک نہیں ہوتا، جب خشک نہیں ہوتا تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے نہ کوئی معبود ہے، ہندوستان سے لوگ اس کو پوجنے کے لیے آتے ہیں، مستونگ آتے ہیں۔ یہ جو ہنگلاج ہے، وادر کے راستے پہ جاؤ پانی ہی نہیں ملے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ہندو سندھ سے، اندرون سندھ سے، ہندوستان سے ہنگلاج کو آتے ہیں، سمجھے؟ وادر جب آپ جائیں گے، جاتے ہوئے آپ کے سیدھے ہاتھ پر آئے گا، واپس آئیں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ پر آئے گا۔ پہاڑوں میں خواتین ننگے پاؤں یہاں سے جاتے ہیں، شدید گرمیوں میں پیدل بھی جاتے ہیں، سواریوں پر جاتے ہیں، مختلف گروپ در گروپ ہے۔ آپ کو مثال سمجھ میں آ گئی؟ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کا پکارنا اس طرح جیسے کہ کوئی محتاج پانی کو پکارے، پانی نیچے سے اوپر کو نہیں آئے گا، سمجھ شروع میں ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے پر یہ جو قبر میں پڑا ہے یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ والذین یدعونہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے، یہ مبتدا بنے گا، لا یستجیبون لہم بشیء، کسی ان کی کوئی دعا قبول نہیں کر سکتے، بشیء کا معنی بھی دعائیں، ان کی کوئی دعا قبول نہیں کر سکتے، الا استجابۃ کائنۃ، الا استجابۃ کائنۃ، مگر ایسا قبول کرنا، استجابۃ کائنۃ کباسط کفیہ الی الماء، الی الماء باسط کے ساتھ متعلق ہے، لیبلغ فاہ اے فمہ، فعل بفاعل مفعول مل کر کے بتاویل مصدر، یہ بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے، وما هو ببالغی، یہ حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، فا سے، اور یہ سارے متعلق۔ اب کباسط اسم فاعل اپنے فاعل اور یہ کہ مفعول سے مل کر کے مجرور، جار مجرور متعلق، ثابتتاً کائنتاً استجابتاً کے لیے صفت ہے، استجابتاً مفعول مطلق، لا یستجیبون کا، لا یستجیبون خبر ہے۔ چلیے گا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار اور کافروں کی عبادت ہمیشہ رائیگان جاتی ہے، ان کی عبادت ہمیشہ رائیگان اور ضائع۔ دعا خود عبادت ہے، سمجھے؟ آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہے، ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول پکارو، اور آگے اسی دعا کو ادعونی کو آگے فرمائے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس دعا کو عبادت کہا، عن عبادتی، عن دعائی، عن عبادتی۔ جی
لہذا ان کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اللہ ہی کو کرو۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ حال سے یا کال سے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ للہ یسجدو کے ساتھ طوعا و کرہن، فرماتے کہ خوشحالی میں اور بدحالی میں ہر صورت میں اللہ آپ کا بھلا کرے، رضامند اور غیر رضامند ہر صورت میں اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ یسجدو کی ضمیر یہ من پر عطف ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ اسی پر عطف ہے مولانا۔ وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے بالغدو والآصال، یہ تو 14ویں پارے میں آج آپ کے سامنے آئے گا، صبح شام سجدہ۔ قل من، جب یہ ہو گیا ثابت ہو گیا کہ اللہ ہے تو بتا دو من رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ من مبتدا بنے گا، استفہامی رب السماوات خبر۔ قل اللہ رب السماوات، جواب یہ آئے گا اللہ رب السماوات والارض، رب السماوات والارض یہ خبر اس کے لیے۔ قل اقررتم، قل اقررتم، تم مانتے بھی ہو، فاتخذتم من دون اولیاء، اس کے باوجود اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بناتے ہو۔ اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑا۔ قل اقررتم، فا کے لیے معطوف علیہ نکالیں گے، مانتے بھی ہو، اور فاتخذتم اقررتم فاتخذتم من دون اللہ اولیاء، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا دلی دوست اور بناتے ہو، اور یہ اولیاء کی صفت بنے گا، ایسے دوست بناتے ہو، ایسے تمہارے دوست ہے کہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ارے بتاؤ کیا ہوا؟ هل یستوی الاعمی، کیا مشرک والبصیر و موحد، یا یہ ہے کہ اعمیٰ تم لوگ اور بصیر میں محمد، میں اور تم ہم برابر ہے؟ کوئی برابر نہیں ہے۔ میں اللہ کا حبیب ہوں اور تم اللہ سے بعید ہو، سمجھے؟ جی قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا مشرک اور کافر موحد دونوں برابر ہو سکتے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا یہ بتا دو کہ کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہوتی ہے؟ تاریکیوں سے کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں، بدعات مراد ہے، نور سے توحید مراد ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا، یا انہوں نے اللہ کے شریک ایسے بنا دیے، شرکاء کے لیے صفت بنے گا، ایسے شریک کہ خلقوا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا، خلقن کائنا کا خلق اللہ ہے، خلقن کائنا کا خلق اللہ، ایسی پیدا انہوں نے کی جیسے اللہ کرتا ہے۔ فتشابہ الخلق علیہ، پس مخلوق ان پر مشتبہ ہو گیا کہ کون سی اللہ کی مخلوق ہے کون سی ان کی ہے، خلق ان پر مشتبہ ہو گیا۔ کیا ایسا ہے کوئی؟ ام جعلوا شرکاء، ام جعلوا شرکاء، ایسے شرکاء انہوں نے بنائے اللہ کے، خلقوں کی انہوں نے کچھ پیدا کی ہو، خلقن کائنا کا خلق اللہ ہے، اللہ خلق کی طرح، اللہ کی مخلوق کی طرح۔ فتشابہ الخلق علیہم، پھر یہ کہ خلق ان پر، مخلوق ان کے سامنے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک جیسا ان کو معلوم ہو، اور ان کو معلوم نہ ہو کہ کون سے اللہ نے پیدا کیا اور کون سے انہوں نے پیدا کیا۔ اور یہ غیر اللہ کچھ پیدا کر نہیں سکتا تو اشتباہ کی کیا بات ہے؟ لہذا پتہ ہے عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطا، فتح، زلیخہ، بلوخہ، گولڑ خان، شپڑ خان، پوپڑ خان، اسماء ستہ مکبرہ سب اللہ کے ہیں۔ ہاں اگر یہ ہوتا کہ کالے پیروں نے پیدا کیے، قبروں نے کالے پیدا کیے، گورے اللہ نے پیدا کیے، پٹھان اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پیروں نے پیدا کیے، بلوچ یہ کہ اللہ نے پیدا کیے، عرب اللہ نے پیدا، پھر شبہ ہوتا کہ یہ بلوچ ہے یا کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے یا کیا؟ ایسا تو ہے ہی نہیں ہے، وہ متفرد ہے۔ جیسے کہ محتمم کے ساتھ کون ہوتا ہے جو اللہ آپ کا بھلا کرے؟ محتمم مانتا ہے کسی کو؟ محتمم تو وحدہ لا شریک ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ عملنگو صحیح ہے، پھر اس سے نشیموں گا ٹھوپ پتو۔ ام جعلوا شرکاء خالقین، ایسے شرکاء کہ انہوں نے پیدا کی وہ خلقن کائنا کا خلق اللہ ہے۔ فتشابہ الخلق، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ خلقو پر عطف ہے، پس فتشابہ المخلوق امامہم، ان کے سامنے مخلوق مشتبہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، ارے ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ وہو الواحد القہار، ایک ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے غالب ذات ہے۔ اس کے بعد مولانا سمجھو ایک مثال اور سمجھا دوں۔ آپ نے دیکھا جب سیلاب کا پانی آتا ہے جا کر کے زمینوں میں ٹھہرتا ہے سیلاب کا پانی، تو اس کے اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتا ہے، پانی کو آہستہ 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 زمین جذب کر کے اس سے پودے اگا دیتی ہے، لیکن وہ جو جھاگ ہے وہ جھاگ اوپر رہتا ہے۔ لیکن حقیقت میں جھاگ کو اوپر دیکھو، جس دن سیلاب آ گیا تو جھاگ کو دیکھو پھولا ہوا ہے، جھاگ دیکھیے وہ اوپر سب کچھ وہی نظر آ جائے گا، حالانکہ یہ جھاگ یہ جوہر طافی ہے، اور نیچے جو پانی ہے وہ جوہر صافی ہے۔ سمجھ میں نہیں ہے؟
یہ جوہر طافی ہے اور نیچے جو ہے وہ جوہر صافی ہے۔ اسی طرح شرک جو ہے نا، شرک حقیقت میں بظاہر تو بہت کچھ آپ کو اچھا لگے گا، شرک تو آپ کو اچھا لگے گا، اوپر سے وقتی طور پر اس کا غلبہ نظر آئے گا، لیکن میرا رب اس کو لے جائے گا، اس کو تباہ کرے گا۔ شرک میں کچھ نہیں، توحید اپنی جگہ پر رہے گا۔ تو توحید جوہر صافی ہے اور شرک جوہر طافی ہے۔ جیسے کہ طافی دریا کے اوپر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا گھومنے پھرنے والے، جیسے کہ مچھلی سمک کے طافی ہوتی ہے۔ اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، ایک مثال۔ دوسری مثال، یہ جو سونا، اس کے اندر بھی نقل چیزیں ہوتی ہیں، ملاوٹ والے سونا۔ چاندی کے اندر بھی نقل والی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کو کٹھڑ میں ڈالتے ہیں، کٹھڑ اس میں ڈال کر کے پھگلاتے ہیں تو اس میں جو گند ہوتا ہے وہ نیچے ٹھہرتا ہے، جو اصل ہوتا ہے وہ اوپر آتا ہے۔ زیورات اس سے بناتے ہیں اور بھی سامان بناتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں۔ یہی حال ہے توحید کا اور شرک کا، کہ شرک تو اوپر آئے گا بظاہر، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، توحید وہ اس کی جڑیں بنیاد مضبوط ہے، آخر غلبہ توحید کا ہوگا۔ دونوں مثالیں ایک ہی قسم کے ہیں۔ اب چلیے گا قرآن کو آپ سمجھے، باقی مثال تو ہو گیا جی۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے بادلوں سے پانی اتار دیے۔ انزل من السماء، بادلوں سے پانی اتار دیا۔ فسالت اودیۃ، وادی کی جمع، وادیاں بہنے لگی۔ بقدرہا، اپنے طاقت کے مطابق، بقدرہا، اپنے بساط کے مطابق وادیاں بہنے لگی۔ کسی وادی میں زیادہ، کسی میں کم ہے، کیا ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیہ، سیلاب نے اٹھایا، اللہ آپ کا بھلا کرے، خس و خاشاک، اوپر چلنے والا، زبدن جھاگ، رابین اوپر ہونے والا، جو اوپر کو اٹھا ہوا، سیلاب نے اس کو اٹھایا۔ ایک یہ اور دوسرا یہ ہے وزبد مثلہ، وزبد مثلہ، بولو وزبد، مل گیا آپ کو زبد مثلہ، وہ مبتدا مؤخر ہے۔ وزبد مثلہ، اس قسم کے ایک اور جھاگ کہ مما یوقدون علیہ، جن پر آگ جلاتے یہ لوگ، جن پر یہ کہ گرم کرتے ہیں آگ کے اندر، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سامان کو ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کی غرض سے، او متاعن، یا کوئی اور سامان میں، ان میں بھی اسی طریقے پر زبد مثلہ ایک اوپر کا جھاگ ہوتا ہے۔ وزبد مثلہ کائن، ایک اور اس قسم کے جھاگ ہے کائن، جو حاصل ہوتا ہے مما یوقدون علیہ، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس سونا اور چاندی میں سے کہ جس پر بھڑکا دیتے ہیں آگ، ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، اور متاعن، یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے، وہاں بھی جھاگ ہوتا ہے، سیلاب کا بھی جھاگ ہوتا ہے۔ دونوں جگہوں میں جھاگ کسی کام کا نہیں ہے، وہ جوہر طافی ہے اور نیچے جوہر صافی کام کے ہیں۔ تو اسی طرح شرک کسی کام کا نہیں ہے، کام کا توحید ہے جو آپ کو مطلوب تک پہنچائے گا۔ اڑے ہو گیا، ترکیب کر لینا۔ اڑے مولانا کچھ پلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال ضرباً کائناً کذالک کیسے بیان کرتا ہے۔ حق جوہر صافی ہے اور باطل یہ جوہر طافی ہے۔ فاما الزبد، خود بتاتے، فاما الزبد جھاگ، فیذهب جفان، وہ خشک ہو کر کے چلا جاتا ہے، فیذهب حال کونی جفان، خشک ہو کر کے چلا جاتا ہے۔ واما ماء، اور وہ جوہر وہ پانی، ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، فیمکث فی الارض، زمین کے اندر جم کر کے رہ جاتا ہے۔ یہ ہو گیا مولانا۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، یضرب اللہ الامثال ضربا کائنا، کذالک اسی طرح، للذین استجابوا لربهم الحسنى، للذین استجابوا لربهم، استجابوا کے ساتھ متعلق ہے، سمجھ رہے ہیں، اور یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے، ثابت کا ثابتۃ کائنۃ خبر مقدم، الحسنى مبتدا مؤخر، جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے، جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے، ان کے لیے جنت ہے۔ والذین کفروا، یہ مبتدا خبر ہو گئے، الذین پھر مبتلا، الذین لم یستجیبوا له، جو اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، توحید پر لبیک نہیں کہتے، یہ ہو گیا مبتدا۔ لو ثبت ان له ما ثبت فی الارض جميعا ومثله معه، فرض کر لو جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، ومثله معه، ایک گناہ اور اس قسم کا، یہ سارے کے سارے اگر اس آدمی کے پاس ہوتے، مشرکین کے پاس، لفتدوا بھی، اس سب کو وہ فدیہ دیتے جان چھڑانے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن یہ ہوگا نہیں۔ لو ثبت ان له ما ثبت فی الارض جميعا ومثله معه،
موصول صلہ یہ ان کا اسم لہم خبر مقدم بن گیا، اور یہ بتاویل مفرد ثبت کے لیے فاعل ہو گیا، یہ شرط ہو گیا، لفتدو بھی جزا ہو گیا، یہ پورا جملہ شرطی ہے، اللہ کا بھلا کرے، یہ خبر ہے الذین لم یستجیبوا کے لیے جس کو ہم نے مبتدا بنایا، اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم وبئس المہاد، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد جہنم، اور جہنم ہے بہت برا قسم کا ٹھکانہ۔ اڑے ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد ایستوی الامران، بینا اور نابینا دونوں برابر ہوتے ہیں، بینا موحد ہے، نابینا مشرک ہے، بس یہ ہے ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ فمن یعلم، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، یہ مومن ہے ملنگو، فمن یعلم، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، ان ما، یہ ما موصول ہے، ما کافر نہیں ہے، ان ما انزل الیک من ربک، وہ قرآن جو تیرے طرف نازل ہو گیا، الحق جو کہ حق ہے، ٹھیک ہے، یہ ان اپنے اسم خبر سے ما انزل الیک من ربک ان کا اسم ہو گیا، اور الحق و ان کی خبر ہے، یہ بتاویل مفرد مفعول بھی یعلم کا، یعلم صلہ من کے، من مرفوع محل مبتدا، کائن کمن ہوا اعمی، یہ اس کے لیے خبر بنے گا، کائن کمن ہوا اعمی۔ مولانا خدا کی قسم اس کا مزہ ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے، سمجھتا ہے؟ اور یہ اس کو جب آدمی سمجھتا ہے تو پھر جوہر صافی ہوتا ہے، اور عام ترجمہ جوہر طافی ہے، عام جو ترجمہ ہے وہ جوہر طافی ہے، یہ جوہر صافی ہے مولی صاحب، سمجھے؟ ایک ایک چیز کو جب آدمی سمجھتا ہے، اللہ نے بہت دور رکھا ہے ان کو اس چیز سے، ہے۔ میں کبھی کبھی ارادہ کر کے یہ بتاؤں کہ اس آیت کا نص کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اصل چیز یہ چیز چھوٹی موٹی باتیں، سمجھے؟ اب یہ مفعول لہو والا بس 4-5 بندے، باقی ماشاءاللہ الحمدللہ، سمجھے؟ تردل للباب برابر ہے، اور کوئی دور حدیث میں ہے، کوئی فارغ ہو چکا ہے، کوئی کیا ہو چکا ہے، یہ ثانیہ ثالثہ والوں کی باتیں، بشرطے کہ استاد مضبوط ہو، سمجھے؟ من یعلم ایستوی الامران، دونوں باتیں برابر ہو سکتے ہیں، من یعلم، جو یہ یقین کرتا ہے کہ انما، وہ قرآن کی انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو نازل ہو چکا ہے، حق وہ برحق ہے، یہ پورا انا بھی اسم خبر سے مل کر کے مفعول بھی یعلم کا صلہ ہو گیا من موصولہ کے لیے، یہ مبتدا بن گیا من موصولہ۔ من یعلم، یہ یقین رکھتا ہوں کہ انما قرآن انزل الیک، حال کونی کائن من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ، الحق جو کہ برحق ہے، کائن کمن ہوا اعمی، یہ اس نابینا کی طرح ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ یہ کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب عقل مند کون ہے مولانا؟ الالباب کی صفت ہے، اولو الالباب کی، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے یہ کہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے وعدے کے 4-5 قسم کے آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھے؟ اللہ کا وعدہ الستو بربکم کا بھی ہے، اللہ کا وعدہ انبیاء سے کہ توحید اور رسالت کو آپ پہنچائیں گے، اللہ کا وعدہ علماء سے کہ حق کو بیان کر دیں گے، آپ کے منہ پر مہر نہیں لگے گا، اللہ کا وعدہ عوام سے یہ کہ انبیاء سے بیعت کریں گے، بیعت علی الخلافت، بیعت علی الاسلام، بیعت علی الجہاد، بیعت شریعت و طریق، یہ سب اللہ کے وعدے ہیں جو آپ کے سامنے گزرے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو پکے وعدے کو اللہ آپ کا بھلا کرے کبھی توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور جو جوڑ دیتے ہیں، یصلون ملاتے ما، فرماتے ان رشتوں کو کہ امر اللہ بھی، جن کا اللہ نے حکم دیا۔ اب یہ بھی سے بدل ہے، این یوصل ہے، جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، آپ بھی کو ہٹا دو، اس بدل کو اس کی جگہ پر، والذین یصلون، جو ملا لیتے ہیں، ما، اس رشتے کو، امر اللہ ان یوصل، اے بوصلہ، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اللہ سے ڈرتے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں، یہ سب اس کی صفات ہے مولانا اولو الالباب۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، جو صبر کرتے ہیں، اللہ کا بھلا کریے کہ مصیبتوں پر، یا صبر کرتے روک لیتے اپنے آپ کو معاصی سے، ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، مفعول لہو بنے گا صبروں کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، نماز بھی قائم رکھتے اور یہ خرچ کرتے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو، حال کون مُسِرِّینَ وَمُعْلِنِینَ، چھپا کر کے اور یہ کہ دکھلاوا کر، اس وقت مفعول لہو بنیں گے انفقوا کے لیے، حال بنیں گے، اور اگر یہ کہ مفعول لہو تو پھر یہ ہوگا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپانے کی غرض سے اور دکھلاوے کر کے، دکھا کر کے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ہمیشہ نیکی کے ذریعے سے برائی کو یہ کہ ٹال دیتے، یہ اللہ کا بھلا کر، یہ ہے کہ عظیمت ہے یہی،
ظاہر ہے کہ جہاں ٹٹی لگی ہوئی ہے ٹٹی کو ٹٹی سے صاف نہیں کریں گے، چھوٹے پیشاب کو چھوٹے پیشاب سے صاف نہیں کریں گے، جہاں پیشاب لگا ہوا صاف پانی ڈال دیں گے تو پھر وہ صاف ہو جائے گا۔ برائی کا اللہ آپ کا بھلا کرے، گند کو گند سے صاف نہیں کریں گے، برے اخلاق کو برے اخلاق سے نہیں، برے اخلاق کا بدلہ اچھے اخلاق سے آئے گا۔ لیکن یہ عزیمت ہے، یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ لیکن اگر کوئی بد اخلاقی کرتا ہے تو اس قسم کا کس کر کے اس کو مار دو، وہ رخصت ہے، سمجھے؟ مولویوں کی زبان پہ بھی یہی ہے، وہ رخصت کو سمجھتے نہیں ہے، انہوں نے اس کو سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ورنہ یہ ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے آپ کو کس کر کے اس قسم کی گالی دے دو، تھپڑ مارتا ہے اس کو کریں۔ لوگوں کی طبیعتیں ہوتی ہے، سمجھے؟ مسلمانوں کی طبیعت میں یہ نہیں۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھے، اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارتا ہے تو آپ اپنا رخسار اس کے سامنے کرو، چل بھائی دوسرا مار دے، شاید اس کو ترس آ جائے۔ یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، سمجھ شریعت میں ہے کہ نہیں؟ اس قسم کی یہ کوئی اس قسم کے اللہ کا قربانی دے دے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، تو مجھے قتل کرے میں قتل نہیں کروں گا، یہ اللہ کا بھلا کرے عظیمت کرے ایسے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن ورنہ ابھی اگر کوئی میرے قتل کے لیے آتا ہے تو میں دفاع کروں گا، وہ مر جائے میرے ہاتھ سے وہ مردود ہے، اور میں اس کے ہاتھ سے مر جاؤں تو میں شہید ہوں، مسلمان کے ہاتھ سے بھی میں شہید ہوں۔ چور ڈاکو اگر آپ کے پاس آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ چل اللہ کے نام پہ اٹھا لے بھائی، سمجھے؟ ہمیں بزرگوں نے بتایا کہ ہم کسی سے ٹکر نہیں لیتے، لے لو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مشکات آپ نے پڑھا ہے، ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، من قتل دون مالی فهو شہید ومن قتل دون دینی فهو شہید ومن قتل دون عرضه فهو شہید۔ عزت پر کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے اور تو کہہ دے کہ جی نہیں وہ برائی کر رہا ہے تو میں برائی کا بدلہ برائی سے دے دوں کیا؟ سمجھ رہی نہیں؟ جانے دو، عزت پہ ہاتھ ڈال رہا، میری ماں اور بہن کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا، اور میں کیا ہوں اتنا صابر بن گیا، بے غیرتی بزدلی اور کیا ہے؟ اس لیے شریعت میں دونوں ہیں، وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کرے معاف۔ ولم یہ کہ بدلہ لینا، لیکن بدلہ ایک دفعہ لے لیا پھر اس کے ولمن انتصر بعد ظلمی بعد مظلومیتی، سمجھے؟ فاولئک ما علیہم من سبیل۔ یہ لوگوں کی طبیعتیں، پٹھان کہاں معاف کرے گا، بلوچ کہاں معاف کرے گا، سمجھے؟ یہ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ أُولَٰئِكَ مُبْتَدَا لَهُمْ، انہی کے لیے عقبى الدار، انجام کار گھر ہے یعنی جنت۔ یہ عقبہ دار مبتدا مؤخر، لہم خبر مقدم، پھر خبر بنے بولا کہ جنات و عدن، یہ عقبہ دار سے بدل ہے، جنات و عدن، عدن کے باغات، یدخلون، یہ جنت کے لیے صفت ہے یدخلون، جس میں یہ داخل ہو جائیں گے، وہ من صلح من آبائہم، یہ من کا عطف ہے یدخلون کے ضمیر فاعل پر، چونکہ ہاں ضمیر درمیان میں فاصلہ آ گیا تو اس لیے اب تاکید لانے کی ضرورت نہیں۔ یدخلون، یہ لوگ داخل ہو جائیں گے ان باغات میں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو نیکوکار ان کے آبا میں سے اور بیویاں اور ان کے بچوں میں سے جو بھی، من صلح من آبائہم، من صلح حال کونہ من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یہ ہو گیا مولانا۔ یہ یدخلون کے ضمیر سے فاعل، یہ کہ ضمیر فاعل پر عطف ہے تو فاعل بنیں گے، یدخلون صفت بنے گا جنت، وہ بدل بن گیا عقبہ دار سے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان پر داخل ہو جائیں گے، الملائکہ مبتدا خبر، یقولون، فرشتے کہیں گے السلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام و بس اس کے کہ تم لوگوں نے صبر کی، فنعم عقبی الدار، فنعم عقبی الدار، بہت اچھا اللہ آپ کا بھلا کر آخرت والا گھر یعنی جنت۔ والذین ینقضون عہد اللہ، ان کے مقابلے میں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وعدہ پکا کرنے کے بعد اللہ سے اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا کہا، یوصل جوڑنے کا، اس کو توڑ دیتا ہے، ویفسدون فی الارض، تخریب کاری کر کے اللہ آپ کا بھلا کر، یہ کہ زمین کے اندر یہ کہ تخریب کاری کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے، یہ ملعون ہے، ولہم سوء الدار، ان کے لیے بہت برا گھر ہے، برا گھر ہے ان کے لیے یعنی جہنم والا۔ باقی کہیں گے اگر ہمارے لیے جہنم ہے، اگر ہم ایسے خراب ہے، ہم گندے ہے، کافر ہے، تو پھر ہمارے پاس پیسہ کیوں آیا؟ سمجھتے ہیں؟ اگر ہم گندے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے؟ پیسے کیوں آ گئے؟ دنیا ہم عیاشی کیوں؟ تم اللہ کے دوست ہو تو تمہارے پاس تو ہوتا نا کچھ،
جب کچھ نہیں ہے تمہارے. اور ہم لوگ مولوی لوگ بھی یہی کہتے ہیں، ارے بھائی اللہ ناراض اس سے. یہ پنجاب کے جو علماء ہیں غریب دیہاتوں میں دھوتی باندھ کر کے جو پڑھاتے ہیں، مولانا نصر اللہ مرحوم جیسا، سمجھے، حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان، جن کی زندگی پوری سائیکل پر گزر گئی، سب کو سبحان اللہ، سائیکل چلاتے ہوئے آیا سمجھ میں. یہ لوگ پنجاب کی دھوتی باندھنے والے علماء اور سندھ کے دھوتی باندھنے والے علماء، بلوچستان کے جن کے جوتے بھی سڑے ہوئے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں مجموعی طور پر تمہارے کراچی کے علماء سے بہتر ہے. مجموعی کا، میں تقابل فرد بر فرد نہیں کر رہا، الرجل خیر من المرأة کہہ رہا ہوں، جنس کا جنس کے ساتھ تقابل. سرحد کے خیبر پختون کے علماء، ان کے علم کے اندر جو پختگی ہے، ان میں جو عاجزی اور تواضع ہے، اس عاجزی اور تواضع پر کراچی والوں کو قربان کر دیں. اتنے علماء ہمارے جیسے نالائق طلباء کو بھی وہ عزت دیتے. سمجھ رہی؟ یہاں تو ہوتا ہے کہ جو بس اللہ آپ کا والا دوبر یہاں درمیان میں ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر کے سر پہ رکھتے. سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ اس قسم کی پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، پیسہ آ گیا جی، سمجھے میں لوگوں. یہ تو پیسہ میں نے آپ کو ابن جوزی کا قصہ بتایا. حضرت نے سید الخاطر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ یا اللہ میں تیری کتنی نافرمانی کرتا ہوں لیکن تو مجھے پکڑتا نہیں ہے. یا ربی کم عصیتک فلم تعاقبنی. جواب آ گیا یا عبدی کم عاقبتک فلم تدری. میں نے تجھے کتنے مرتبہ پکڑا تو سمجھتا نہیں ہے. اس نے کہا کیسے پکڑا؟ میرے بچے بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، پیسہ ہے، سب کچھ میرے پاس، تندرست ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، بیمار بھی نہیں ہوں. فرمایا پکڑ ایک طریقے سے پیسے سے نہیں ہوتا. یہ بتاؤ کہ نماز میں، قرآن میں، ذکر و اذکار میں زیادہ مزہ آتا ہے یا گپ شپ میں مزہ آتا ہے؟ تو اس نے کہا گپ شپ میں زیادہ. جھوٹ تو نہیں بولا غریب نے. فرمایا جب قرآن اور نماز کی حلاوت، مٹھاس آپ سے چھینے، اس سے بڑا عذاب کوئی بھی نہیں. جیسے کہ ہم سے بھی وہ چھین گیا نا، سمجھے. ہم لوگ بھی تو اسی طریقے پر، قرآن میں کیا مزہ آتا ہے، غیبتوں میں جو مزہ آتا ہے. تو کافر کہتے ہیں کہ جی اس لیے ساتھی کامیابی وہ ہے کہ جو سنت پر چل رہا ہے اللہ اس سے راضی ہے، کسی سنت کو توڑا نہیں ہے، یہ دنیا میں کامیاب ہے. شیر جنگل میں بھوک سے مرے تب بھی شیر ہے، اور ڈیفینس کے کتے بریانی کھائیں تب بھی کتے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اگر وہ شیر ہوتے تو ان کو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، شیر ہوتے تو بھوک سے نہ مرتے، سمجھے. ان کو یہ ہونا چاہیے تھا. اور اگر ہم کتے ہوتے تو ہم اس طرح عیاشی نہ کرتے. جا کر کے بکری پالنے کی اجازت نہیں ہے ڈیفینس میں، گائے پالنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ڈیفینس خراب ہو جاتا. باقی ہر بندے کو اجازت ہے کہ کتا پالے. اس لیے بتاتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ شیر جنگل میں مرے تب بھی شیر ہے، اور کتا جتنا عیاشی کرے تب بھی بغیرت کتا. کتا یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس عیاشیاں آ گئی لہذا میں شیر بن گیا، اور وہ خوار ہے لہذا وہ کتا بن گیا. نہیں، تو کافر ہے، تو ملعون ہے، اولئک لہم لعنت ولہم سوء الدار. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر بھی ملعون ہے. باقی مسئلہ رہ گیا، دنیا آپ کو مل گئی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کلمۃ من عموم کے لیے، لمن یشاء سواء کان کافرا او مومن، کوئی بھی ہو اللہ رزق کو پھیلا دیتا ہے. ویقدر تنگ کر دیتا ہے، یقدر کا معنی تنگ کرنا. وفرحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر یہ لوگ خوش ہیں. حالانکہ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرت، فی مقابلۃ الآخرت الا متاع، آخرت کے مقابلے معمولی ساز و سامان ہے. یہ فی الآخرت یہ حال مقدم ہے، متاعن سے، متاعن خبر ہے، اللہ کو الحیات الدنیا مبتدا کے لیے، یہ فی مقابلہ کے لیے.